ویک سے یہ ماما کو ایشو فیل ہو رہا تھا. ماما کے کان کے پاس اور دماغ کے اندر گلٹی تھی. ہم نے کہا پمپل ہوگا, باہر آ جائے گا, یا ریڈنس فیل ہوگی کچھ دن میں, یا کچھ بھی ایون یہ بیٹر ہو جائے گا. بٹ یہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہی گیا, تھوڑا سا یہ بڑا ہوتا جا رہا تھا آہستہ آہستہ کر کے. اینڈ یہ ماما کو نا ہیٹ اس کے اندر کافی زیادہ فیل ہو رہی تھی, اس کے اندر برننگ ہو رہی تھی, ایچنگ بھی ہو رہی تھی, اور اریٹیشن بھی ہو رہی تھی. بٹ ہم نے اتنا سیریس نہیں لیا, کیونکہ اوبیسلی جب ماؤں کا مسئلہ ہوتا ہے کوئی بھی, تو مائیں کہتی ہیں نہیں اتنا مسئلہ نہیں ہے, نہیں جانا, ابھی ڈاکٹر پہ نہیں جانا چاہیے. ابھی ڈاکٹر پہ کیا, ڈاکٹر پہ جانا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہو جائے گا. تو بچوں کے لیے جب ایسا کوئی مسئلہ کریٹ ہو جائے تو مائیں فوراً بھاگتی ہیں ڈاکٹر پہ ایمرجنسی میں. بٹ ماؤں کا کوئی بھی ایشو کریٹ ہو تو مائیں سیریس نہیں لیتی, مائیں اگنور کرتی ہیں. تو یہ ایشو جب بڑھتا زیادہ بڑھ گیا تو ماما نے تھوڑا سا سیریس لیا, اور ماما نے کسی سے ڈسکس کیا. ڈسکس کس سے کیا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے. ماما کی فری لانسنگ فیلڈ ہے, آپ کو اگر نہیں پتا تو میں بتا دیتی ہوں. سو ماما ایک بہت ہی کامیاب فری لانسر ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ان کی فیلڈ میں اوبیسلی فارمسٹ بھی ہیں کافی سارے, اینڈ ڈاکٹرز بھی ہیں. تو ان سے جب ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اتنے زیادہ سمٹمز فیل ہو رہے ہیں گلٹی کے ساتھ, تو اوبیسلی یہ ڈینجرس ہے. کیونکہ اوبیسلی جب کوئی بھی فارمسٹ یا ڈاکٹر کو آپ ساری چیزیں بتاتے ہیں, وہ ایگزیکٹ اس چیز کا ڈاکٹر نہ بھی ہو تو اس کو نا وہ چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں, ایکسپیرینس ہوتا ہے نا. تو پھر انہوں نے کہا یہ ڈینجرس ہے, کیونکہ سمٹمز آپ کے کافی زیادہ ہیں اس کے ساتھ. کیونکہ گلٹی کی اگر پین نہ ہو, ایسے سمٹمز نہ ہو, تو وہ خطرناک نہیں ہوتی, وہ ڈینجرس نہیں ہوتی. بٹ اس کے ساتھ کافی سارے سمٹمز ہیں, اور ہے بھی دماغ میں, تو یہ کافی زیادہ رسکی ہو سکتا ہے. تو آپ جو ہیں ہاسپٹل وزٹ کر لیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے اتنا لیٹ کیوں کر دیا, 2 ویکس ہو چکے ہیں, تو آپ کو یہ پہلے ہی ڈاکٹر پہ وزٹ کر لینا چاہیے تھا. اور یہ سمٹمز آپ کو ہیں نا ساتھ میں, اور یہ تو ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ گلٹی کے ساتھ اگر آپ کو کوئی بھی سمٹمز پیش آ رہے ہیں یا کوئی بھی درد ہو رہی ہے ایون, تو وہ رسکی ہوتی ہے. بٹ ایز یوزول ماما ایک ماں ہے, اور انہوں نے اگنور کیا. اینڈ دین جب زیادہ بات بڑھ گئی تو ہم نے ڈاکٹر کو فائنلی وزٹ کیا, اینڈ ہم گئے ہاسپٹل. تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ کل کچھ بھی کھائے پیے بغیر آ جائیں, اور آپ نے صبح 8 بجے آنا ہے. اور ٹیمپریری نا انہوں نے انجیکشن لگا دیا, ساتھ میں میڈیسن بھی دے دی, تاکہ آپ کی رات اچھی گزر جائے. کیونکہ اوبیسلی جیسے میں نے آپ کو بتایا, ماما کو بہت زیادہ پین ہو رہی تھی, اور برننگ بہت زیادہ تھی, اور ساتھ میں ہر چیز یہ نا بہت ہی زیادہ فیل ہو رہی تھی, ایچنگ بھی, ایریٹیشن بھی. سو انہوں نے جب انجیکشن لگا دیا, میڈیسن دے دی, ہم اوبیسلی گھر آ گئے. نیکسٹ ڈے ہم 7 8 بجے نکلے ہیں گھر سے, اینڈ جب گئے ہیں تو اوبیسلی وہاں پہ بہت لمبی سی لائن تھی. پھر ہم نے سلپ بنوائی اور ڈاکٹر کے پاس گئے, وہ تھے میڈیکل اسپیشلسٹ. اینڈ انہوں نے ماما سے پوچھا کہ آپ کو یہ کتنا ٹائم ہو گیا نا اس گلٹی کو. ماما واز لائک اوبیسلی 2 ویکس ہو گئے ہیں, اینڈ یہ سمٹمز ہیں. ہی سجیسٹڈ اس ا نیورو سرجن امیڈیٹلی, اینڈ وی ور ریئلی ویری شاکڈ کہ کل بھی آئے ہیں, تو یہ کہہ رہے تھے آپ کل آ جائیں, تو کوئی تو بڑا ایشو ہے. دین اگین ہی از سیئنگ کہ آپ امیڈیٹلی نیورو سرجن کے پاس جائیں. تو اور ہم زیادہ پریشان ہو گئے. ہم پریشان تو تھے اوبیسلی, بٹ وہ پریشانی آپ کہتے ہیں نا ڈبل ہو گئی. پھر جب ہم وہاں پر گئے ہیں تو ان کے اسسٹنٹ نے کہا کہ آج تو نیورو سرجن کا آف ہے. سو یہ ایک اور ٹینشن کریٹ ہو گئی کہ ہم کل بھی آئے ہیں, آج بھی آئے ہیں, اینڈ دین ہمیں کیا اگین آنا پڑے گا. سو ہی واز لائک یس آپ کو اگین ہی آنا پڑے گا, کوئی اور نیورو سرجن اس ٹائم اویلیبل نہیں. 2 ویکس سے اوپر ہونے والے ہیں, اینڈ ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ پائی کیا یہ کینسر ہے یا یہ ٹیومر ہے یا یہ کچھ اور ہے. کیونکہ تکلیف بڑھتی ہی جا رہی ہے ماما کی, کبھی کچھ ایشو ہے, کبھی کچھ ایشو ہے, کبھی ہیٹ نکل رہی ہے, کبھی ایچنگ ہو رہی ہے. 2 ویکس میں یہ چیز ہوئی کہ گلٹی کا سائز بڑا ہی ہوتا جا رہا ہے. سٹارٹ میں گلٹی چھوٹی تھی, اور ماما مجھے بار بار دکھا رہی تھی, اور جب ماں سیریس لے رہی تھی اس بار, تو میں نے سیریس نہیں لیا. میں نے کہا ماما کوئی بھی چیز نہیں ہے اوپر, نہ ہی پنک ہوا ہوا ہے, نہ ہی ریڈ ہوا ہوا ہے, نہ ہی کوئی دانا ہے, نہ ہی کوئی اور چیز. ایسے فیل ہوتا ہے نا آپ کو کہ زخم ہو گیا ہے یا کوئی چیز لگی ہے اور فیل نہیں ہوئی, ایسا کچھ بھی نہیں, بالکل کلیئر, بالکل ہی کلیئر ہے سارا کچھ, کہیں پہ کوئی نشان نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے میں نے سیریس نہیں لیا, میں نے ماما کو بھی لینے نہیں دیا. تو 2 ویکس گزر گئے ایسے ہی ماما کو پین میں, اور ہیٹ کے ساتھ. وہ ہیٹ اس میں سے اتنی زیادہ نکل رہی ہے کہ اب سمجھ نہیں آ پا رہی کینسر ہے. کیونکہ ڈاکٹر نے بھی, جو میڈیکل اسپیشلسٹ تھے, انہوں نے بھی ایک دم سے حیران ہو کر کہا کہ امیڈیٹلی آپ کو وزٹ کرنا چاہیے نیورو سرجن کو. تو اوبیسلی سب کے ریئیکشنز تو دیکھ کے بہت ہی ڈر لگ رہا ہے اوبیسلی, اینڈ بہت ہی رسکی سین لگ رہا ہے. اور کینسر تو ایسی بیماری ہے نا جس کے بارے میں سن کے ہی ڈر لگتا ہے.
اور یہ بھی نہیں کہ کینسر کوئی ایک ٹائپ کا ہوتا ہے، یہ کافی ساری ٹائپ کا ہوتا ہے. اوبویسلی کافی سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کیونکہ ارد گرد آپ کی فیملیز میں یا فیملیز میں آگے کسی کو ہوتا ہی ہے، اور یہ سننے کو ملتا ہی رہتا ہے کہ اس کو کینسر ہو گیا تو اس کو، اور یہ اتنا عام ہوتا جا رہا ہے. تو اس کی ٹائپس ہوتی ہیں فیمیل اینڈ میل. فیمیل تو جو ہوتا ہے وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہوتا جاتا ہے، اور جو میل ہوتا ہے وہ آپ کی یا تو فنگر میں ہوتا ہے یا خواتین کی جیسے بریسٹ میں، تو وہ فنگر یا کوئی پاؤں میں ہے ایون، تو وہ پاؤں کاٹ دیں یا فنگر کاٹ دیں تو وہ وہیں پہ رک جاتا ہے. لیکن جو فیمیل ہوتا ہے وہ obviously اتنی جلدی انکریز ہوتا ہے اور اس کا نا جلدی پتہ بھی نہیں چل پاتا، تو وہ پھیلتا جاتا ہے اینڈ obviously جب کینسر پھیل جائے تو ڈیتھ ہی ہوتی ہے ان دی اینڈ. لیکن کافی سارے لوگ بہت بہت لمبی زندگی بھی پا لیتے ہیں کینسر کے باوجود بھی. سو کینسر اور یہ ٹیومر اور یہ جو جتنی بھی بیماریاں ہیں، یہ جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، ان کو سن کے ہی اتنا دل پریشان ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ تو باقاعدہ اس کے سمٹمز فیل ہو رہے ہیں ماما کو، تو obviously آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہماری حالت ہے اور کتنی پریشانی کریٹ ہوئی ہے. اور ہوتا ہے نا کہ اتنے آپ کو ڈیپ سمٹمز فیل ہو رہے ہوں تو آپ ہمت ہار دیتے ہیں یا کچھ بھی ایون. بٹ ماما نے 2 ویکس میں ہوتا ہے نا کہ بندہ ایک دم ہی کہہ دیتا ہے کہ میں تھک گئی ہوں یا میں نارمل روٹین سے ہٹ کے کچھ بندہ کہہ دیتا ہے. ماما نے ایسا کچھ نہیں کہا. ماما نے فری لانسنگ جو ان کا فیلڈ ہے اس میں بھی وہ فلی ایکٹیو رہی ہیں، جیسے وہ کام کرتی ہیں ڈیلی روٹین میں ویسے ہی رہی ہیں. گھر میں جیسے ماما کام کرتی ہیں، ماما نے یہ نہیں کیا کہ ماما کوئی بھی چیز میں نا پیچھے ہو گئی ہوں. ایون وہ گھر کا کام ہو یا آپ دیکھتے ہی رہے ہیں ماما کی چینل پہ ویڈیوز بھی کانسٹنٹلی آتی رہی ہیں. میں ڈی ایکٹیو ہوئی تھی بٹ ماما واز ریئلی ماشاء اللہ ایکٹیو آن ہر چینل. آپ جا کے وہاں پہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اور کافی زیادہ ڈفرینس نظر آ رہا تھا لوگوں کو. لوگ ماما کو کہہ رہے تھے کہ آپ نا تھوڑا ہیلدی نظر آ رہی ہیں، بٹ ہمیں نہیں فیل ہو رہا تھا کیونکہ شاید وہ 24 آورس ہم ساتھ ہوتے ہیں. تو ماما نے نا بالکل بھی ہمت نہیں ہاری. ماما نے ہر کام اپنا آن پوائنٹ کیا. ایون جس دن ہم نے ہاسپٹل جانا تھا سیکنڈ ڈے، جب ہمیں لگ رہا تھا کہ سارا آج کلیئر ہو جائے گا کہ کینسر ہے، ٹیومر ہے یا نہیں ہے کچھ بھی، اللہ نہ کرے کچھ بھی ہو، آپ بھی دعا کیجیے گا. بہرحال یہ کہ ماما اپنا کام فل ڈن کر کے گئی ہیں. صبح ہم گئے تھے، مارکیٹ کا کچھ کام تھا ماما کا، تو وہ ماما فلی ڈن کر کے گئی ہیں کہ کام کو نہ چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر شام پہ چھوڑ دیں یا کل پہ چھوڑ دیں تو وہ رہ جاتا ہے. تو بس ماما نے ہمت نہیں ہاری. اب جہاں تک ویٹ کی بات رہی، کچھ بیماریوں میں آپ کا ویٹ لوز ہو جاتا ہے اور کچھ میں گین ہو جاتا ہے. تو ماما کا نوٹس کیا تھا لوگوں نے گین ہوتا، تو obviously بہت سارے ہی سمٹمز ایسے لگ رہے ہیں کہ کینسر ہے. تو ان دی اینڈ یہ کہ ہم ابھی تک نہیں پتہ لگا پائے کہ یہ کیا ہے، کینسر ہے یا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کہ آپ کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کی فیملی میں ایسا کچھ بھی کسی کو سمٹم فیل ہوا ہے کبھی، یا ان کو کیا ایشو تھا یا نہیں تھا کوئی بھی ایشو ان دی اینڈ. اور آپ ہمیں نا کامنٹس میں سجیسٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی لاہور میں ڈاکٹر اس سمٹمز کے اکارڈنگ. اب ہمیں کل انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ انشاءاللہ میں تو یہی کہتی ہوں کہ پتہ چلے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن سمٹمز کے اکارڈنگ obviously ٹینشن بھی ہو رہی ہے اور اسٹریس بھی ہو رہا ہے. بس اب یہ ہے کہ کل ٹیسٹ ہو جائیں، پتہ چل جائے کہ کچھ ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ یہ جو 2 دن ہمارے گزرے ہیں نا ابھی تک، اور گزر بھی رہا ہے دوسرا دن، وہ اسی کشمکش میں کہ، اور اس سے اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ کچھ ہے. جب اللہ نہ کرے پتہ بھی چل جاتا ہے نا کچھ ہے، تو تب بھی آپ تھوڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب اس کا یہ حل نکل آئے گا یا یہ اس کا ہم سالو کر سکتے ہیں اس طریقے سے، یا کچھ بھی. ایون انشاءاللہ جو بھی ہماری ڈاکٹر کے ساتھ کنورسیشن ہوگی یا کوئی بھی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوگا یا کوئی بھی ایون انہوں نے ٹیسٹ لکھ کر دیے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ایسی کوئی بھی گلٹی ہو تو اس کا سرجری یا آپریٹ ہی ہوتا ہے. ہوپ فار بیسٹ انشاءاللہ. اینڈ دس واز ٹوڈیز ویڈیو. اگر آپ کو اچھی اس میں ویسے کیا چیز لگنی تھی پھر بھی لائک کر دیں اینڈ کامنٹ کر دیں اینڈ شیئر بھی کر دیں.